الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ آل عمران میں آیت نمبر 59 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یعنی عیسائی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا رد کیا. اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ان کو پیدا کیا مٹی سے آدم علیہ السلام کو، اور پھر کہا ان کو کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے. مٹی کا ایک قالب بنایا اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ کن کہا تو آدم علیہ السلام انسان بن گئے. اسی طرح سورہ حجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، جس گارے میں سمیل پیدا ہو جائے ایسا کھنکھنانے والا سڑا ہوا گارا ہم نے اس سے انسان کو پیدا کیا. اور جنوں کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہے، ایسی آگ سے پیدا کیا. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کی صورت یعنی انسانیت درست کر لوں تو پھر میں اس میں روح پھونک دوں گا تو تم نے اس کے آگے سجدے میں گر جانا ہے. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرمایا کہ اے فرشتوں، جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے اس چیز کا انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے. اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف زمین کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. تو یہ رائے درست ہے کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تو شیطان کہنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں ایک بشر کو، انسان کو،
جس کو تو نے کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، میں نہیں سجدہ کر سکتا، تکبر کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، نکال دیا جنت سے کہ تو نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تو لعنتی قرار دے دیا گیا ہے، تجھ پر لعنت ہو، تو رحمت سے دور ہو جا۔ قال رب فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پھر شیطان نے، ابلیس نے یہ کہا کہ اے میرے رب تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا تو مہلت دیا ہوا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک، قیامت تک تجھے مہلت مل چکی ہے۔ مہلت لینے کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کے راستے آسان کر دوں گا، ان کو بکاؤں گا، ان کو راستے دکھاؤں گا اور سب کو بکاؤں گا، سب کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کرنے کی، راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیری کوئی دلیل نہیں چلے گی، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیرے بہکاوے میں وہی آئیں گے جو تیری پیروی کریں گے، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا، شیطان کی بات کو مانے گا، تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے کے لیے ایک خاص جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں کہ اس دروازے سے فلاں داخل ہوں گے، اس دروازے سے فلاں داخل ہوں گے۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک لوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے پھر یہی جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، فرمایا میں اس سے بہتر ہوں بشر سے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ بہتر ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ احادیث میں بھی ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس کا نمبر ہے 406۔ تو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں اور سیاہ فام بھی ہیں، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی ہیں، اسی طرح نیک ہیں، بد ہیں، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اس لیے پھر لوگوں کی شکلیں بھی مختلف ہیں اور ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کا جسم بنایا، اور پھر جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں آدم علیہ السلام پڑے ہیں، فرشتے پاس سے گزرتے ہیں اور اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا،
اور وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا ہے تو جسم سے اس طرح کی آواز آتی ہے جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن کی کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا من سلسال کالفخار کہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. تو جب شیطان نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کروں گا. اور پھر اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا تو جب وہ روح آپ کے سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. تو فرشتوں نے کہا کہ آدم آپ الحمدللہ کہیے. جب الحمدللہ اللہ کی تعریف کی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمک ربک کہ تیرا رب تجھ پر رحمت فرمائے. اور پھر جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ نے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل کہ انسان جلد بازی سے ہے، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا. ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ کہ اللہ تجھ پر بھی رحمت فرمائے. اور اس طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں سلام کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت صحیح البخاری میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا. پھر فرمایا کہ جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ ہو گیا. تو جنت میں بھی جو بھی داخل ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی 60 ہاتھ قد ہوگا اس کا. اور اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. اور اسی طرح جمعے کے دن کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ بہترین دن وہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت تھی. 4 انداز سے آدم علیہ السلام کی تکریم اور فضیلت اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا اور ظاہر کیا کہ اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ایک دوسری کیا تھی کہ اپنی روح ڈالی، اور تیسری یہ تھی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، اور چوتھی یہ تھی کہ انہیں چیزوں کے ناموں کی تعلیم بھی دے دی. اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اب ہم چلتے ہیں حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیجیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا نام
جس کے نام کو تم اپنی حاجت کے لیے ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی آدم سے، اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ تو وہ جوڑا کیا تھا؟ حوا علیہ السلام۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ یعنی حوا علیہ السلام یہ جنت میں ٹھہریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک کیا کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے، اور اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بلکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کیا گیا۔ تفسیر طبری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، ابلیس لعین کو جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا کہا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، اور اکیلا انسان پریشان ہو جاتا ہے، اکیلے گھومتے پھرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سکون کے لیے حوا علیہ السلام کو بھی ان کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات رہ جائے گی کہ ابلیس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہ کیا، تو اس کا انجام کیا ہوا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔